صوفیہ بہت خوش اور مطمئن تھیں۔ دونوں بیٹیاں اپنے اپنے گھروں کی ہو گئی تھیں۔ جہاں جہاں وہ شادی کرنا چاہتی تھی وہیں ان کے رشتے ہو گئے تھے۔ زیادہ خوشی انہیں نبیلہ کی تھی۔ انہوں نے تو خواب میں بھی نہ سوچا تھا کہ عیسیٰ احمد بغیر کسی کوشش یا ان کی منت سماجت کے یوں خود چل کر ان کے دروازے پر آئے گا۔ وہ بہت مسرور اور شادماں تھیں۔ صبح سے ملازموں کو ہدایت دے کر خود ناشتہ بنوا رہی تھیں۔ پہلے وہ نویلا کی طرف جانا چاہتی تھیں، دل میں تھوڑا سا جو خدشہ تھا وہ اس سے مل کر دور کرنا چاہتی تھیں۔ ولیمہ تو دونوں کا اکٹھا ہی ہوگا، بھائی جان نے بھی کہا ہے اور عیسیٰ کے والدین بھی کہہ رہے تھے۔ انہوں نے واپس جانا ہے، وقت کم ہے۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی ملازموں کو ہدایات دینے کے ساتھ ساتھ پروگرام سے بھی آگاہ کر رہی تھی۔ غضنفر علی صاحب پتہ نہیں صبح صبح کہاں چلے گئے۔ انہوں نے چائے کا سپ لیا۔ بھائی جلدی کرو، میری نویلا انتظار کر رہی ہوگی میرا، وہ بولی۔ خوشی ان کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ انہیں تو پہلے ہی یقین تھا کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی کام وہ کرنا چاہیں، کسی چیز کی خواہش کرے اور وہ انہیں نہ ملے، پھر ان کی بیٹیاں کیسے نامراد رہتی۔ ماما، آواز سن کر وہ گردن گھما کر دیکھنے لگی۔ سامنے ہی نویلا اجڑے ویران حلیے میں کھڑی تھی۔ وہ کسی تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ نویلا، وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا حلیہ، اس وقت تنہا واپس آنا انہیں کسی انہونی کا احساس دلا رہا تھا، مگر وہ ایسا کچھ سوچنا بھی نہ چاہتی تھی۔ سو فی الفور ذہن میں آنے والے منفی خیالوں کو جھٹک کر اس کے قریب آئیں۔ اتنی صبح کیسے آئی ہو؟ عیسیٰ کہاں ہے؟ سب ٹھیک تو ہے؟ انہوں نے بے چینی میں ایک ساتھ کتنے سوال کر ڈالے تھے۔ جواب میں اس نے ہاتھ میں پکڑا خاکی لفافہ انہیں تھما دیا تھا۔ کچن میں کام کرتی ملازمائیں باہر نکل آئی تھیں اور چہ مگویاں کر رہی تھیں۔ طلاق نامہ؟ کاغذ کھولتے ہی ان کی نظر پڑی تو گویا ساتوں آسمان ان کے اوپر آ گرے۔ یہ یہ کیا ہے؟ وہ ہکلاتے ہوئے نویلا کی طرف دیکھنے لگی۔ ارے ارے، وہ گرنے لگی تھی جب انہوں نے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ ارے کوئی میری بیٹی کو پکڑو، وہ زور سے چلائیں۔ سب ملازمائیں ایک ساتھ دوڑی تھیں۔ اسے لا کر لاؤنج کے صوفے پر بٹھا دیا گیا تھا۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ بیگم صاحبہ، کیا ہوا؟ خیریت تو ہے نا؟ ایک بولی۔ کاغذ میں کیا ہے؟ دوسری متجسس ہوئی۔ ارے کوئی پانی لا دو۔ ان کے سوالوں کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ زور سے چلائیں۔ نویلا کسی طرح بھی ہوش میں نہیں آ رہی تھی۔ صوفیہ کے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ ان پر اتنی بڑی مشکل آ پڑے گی، انہوں نے خواب میں بھی اس کا تصور نہ کیا تھا۔ وہ رونے لگی تھیں۔ عیسیٰ احمد، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، وہ اسے کوسنے دینے لگی تھیں، کبھی بد دعائیں دینے لگتی، مگر وہ نہیں سمجھ سکی تھی کہ اب ان سب باتوں کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ کچھ بھی کہنے یا کرنے سے ان کی بیٹی کی پیشانی پر لگا داغ نہیں دھلے گا۔ اس کی زندگی میں آنے والی خزاں کو بہار میں بدلنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ صبح سے شام ہو گئی تھی، غضنفر علی بھی گھر نہیں آئے تھے۔ علیشا کے ولیمے کا بھی ٹائم ہو رہا تھا۔ وہاں کوئی ناشتہ بھی نہیں لے کر گیا تھا۔ ان سے بہانہ کر دیا تھا کہ صبح سے نویلا کی طبیعت ٹھیک نہیں اور صوفیہ بھی ان کو اکیلا چھوڑ کر نہیں آ سکتی۔ پھر علیشا کے سسرال والے کوئی غیر تو تھے نہیں کہ باتیں بناتے، لہٰذا فی الوقت تو بات بن گئی تھی۔ نویلا میری جان، کچھ تو بولو۔ صوفیہ اس کے لیے سوپ بنوا کر لائی تھی۔ وہ ہنوز خاموش تھی، بس خالی و ذہنی کی کیفیت میں چھت کو گھور رہی تھی۔ اٹھو، سوپ پی لو۔ وہ اس کے پاس بیٹھ کر اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے محبت سے بولی۔ ان کی توقع کے خلاف وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور خاموشی سے سوپ پینے لگی۔ صوفیہ کو اس کے انداز سے وحشت ہو رہی تھی۔ وہ جس طرح بالکل خاموش تھی، کوئی بات نہ بتا رہی تھی۔ انہیں ڈر تھا کہ اسے کچھ ہو نہ جائے۔ عیسیٰ احمد نے کیوں کیا تمہارے ساتھ ایسا؟ تم پوچھتی تو صحیح۔ وہ پھر سے وہی باتیں دہرانے لگی جو صبح سے دہرا رہی تھی، مگر وہ خاموشی سے سوپ پیتی رہی۔ سوپ ختم کرنے کے بعد اس نے پیالہ انہیں تھمایا اور دوبارہ لیٹ گئی اور آنکھیں موند لیں۔ آپ نے اروبا کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اگر میں آپ سے پوچھوں تو آپ کیا جواب دیں گی؟ اس نے نہ تو طنز کیا تھا، نہ ہی اس کا لہجہ طنزیہ تھا، مگر وہ جیسے اپنے آپ میں چور سی بن گئی۔ ماں باپ اپنے بچوں سے تو سبھی پیار کرتے ہیں، ان کی جائز و ناجائز خواہشات کو پورا کرتے ہیں۔ بات تو تب ہے جب کسی دوسرے کے بچے سے محبت کی جائے۔ آپ نے اروبا کے ساتھ کیا کیا؟
اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی کی تار کسی لڑی کی طرح جاری تھی۔ صوفیہ دم سادھے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ نے غضنفر علی سے گل افزا کو دور کیا، مگر آج بھی غضنفر علی کے دل میں گل افزا کی محبت ہے۔ وہ آج بھی انہیں چاہتے ہیں۔ آپ نے عروبہ اور عیسیٰ کو جدا کیا، مگر عیسیٰ احمد کے دل میں صرف اور صرف عروبہ کی محبت ہے۔ آج مجھے آپ پر بہت ترس آ رہا ہے ماما۔ آپ سمجھتی ہیں آپ کامیاب رہیں، مگر یہ جان لیں کہ آپ کو شکست ہوئی۔ ہر محاذ پر آپ ہار گئی ہیں۔ عیسیٰ احمد کہتا ہے جب تم رو گی تو تمہاری ماں کو اندازہ ہوگا کہ کسی بے گناہ پر ظلم کرے تو کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی اور اس کے آنسو صوفیہ کے دل کو چیر رہے تھے۔ انہیں خبر ہی نہ ہوئی اور ان کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے تھے۔ تم مت رو، میں بات کروں گی اس کے والدین سے، شادی کر کے لے گیا تھا۔ تمہیں کوئی تھوڑی مذاق تھوڑی ہے، خود آ کر معافی مانگے گا تم سے۔ وہ اس سے زیادہ اپنے دل کو تسلی دے رہی تھی۔ انہیں ابھی تک یقین آیا تھا کہ ان کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ نہیں ماما، وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے بے دردی سے آنسو رگڑ ڈالے تھے۔ پہلے آپ نے کہا تھا مگر میں سمجھ نہ سکی۔ اب میں آپ سے کہہ رہی ہوں مجھے بھیک میں محبت نہیں چاہیے۔ عیسیٰ احمد کے دل میں میرے لیے کوئی جذبات نہیں ہیں، نہ محبت کے نہ نفرت کے۔ میں زبردستی اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ وہ فوراً انہیں روکنے لگی تھی۔ محبت نہ صحیح، اسے نفرت ہی ہوتی مجھ سے تو کوئی تو تعلق ہوتا، دل میں ایک امید ہوتی کہ کبھی تو نفرت محبت میں بدلے گی، مگر جہاں کچھ بھی نہ ہو تو وہاں کچھ نہیں ہو سکتا، اور یہ کچھ نہ ہونا بہت تکلیف دیتا ہے ماما۔ اس کے آنسو ایک مرتبہ پھر بہنے لگے۔ آپ فکر مت کریں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس نے اپنے ساتھ ساتھ ان کے آنسو بھی پہنچے تھے۔ زندگی میں پہلی بار اسے ماں کا دکھ بہت شدت سے محسوس ہوا تھا۔ انہوں نے ساری زندگی ایک ایسے شخص کی محبت میں گزار دی تھی جسے ان سے سرے سے کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی۔ نماز سے فارغ ہو کر کچن میں آیا تو فروا سامنے ہی کھڑی نظر آئی۔ وہ غالباً چائے بنا رہی تھی۔ السلام علیکم، اس نے سلام کیا۔ فروا نے اس کی جانب دیکھے بنا آہستگی سے جواب دیا۔ چائے بنا رہی ہو؟ وہ اس کے قریب آ کر نرم اور دوستانہ انداز میں بولا تھا۔ جی، مختصر جواب آیا۔ ایک کپ میرے لیے بھی بنا دو، وہ بولا۔ خود بنا لیں، اس نے بنا جھجکے کہا اور چائے کپ میں انڈیلنے لگی۔ موسیٰ علی حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ میں تمہاری امی کو بتا دوں گا کہ آپ نے شادی کی پہلی رات مجھے مارا تھا۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ بول اٹھی تھی۔ میں نے کب مارا تھا تمہیں؟ وہ بولا۔ میرا خیال ہے یہ تشدد اسی نشان کے ہیں۔ اس نے گلے سے تھوڑا سا دوپٹہ ہٹایا اور یہ دیکھ کر موسیٰ علی کو سخت شرمندگی ہوئی کہ اس کی گردن پر اچھا خاصا زخم کا نشان تھا۔ میں تم سے سوری کہہ چکا ہوں، وہ سر جھکائے بولا۔ آپ کے سوری کہہ دینے سے نہ تو میرا زخم بھرتا ہے اور نہ ہی میں اپنی نظروں میں سرخرو ہوتی ہوں۔ میری سیلف ریسپیکٹ کو بری طرح ہرٹ کیا ہے آپ نے۔ وہ چائے کا کپ وہیں چھوڑ کر اندر آ گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں موسیٰ علی بھی بیڈ روم میں آ گیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں وہ مگ تھے۔ یہ لو چائے، میں نے اپنے لیے بنائی تو تمہارے لیے بھی بنا دی۔ تم نے جو بنائی وہ بہت بد ذائقہ تھی۔ وہ بہت سنجیدگی سے اسے چھیڑ رہا تھا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ انیزہ کے ہاتھ میں بہت ذائقہ تھا۔ وہ اس کے سامنے چیئر پر بیٹھ گیا اور چائے پینے لگا۔ میں انیزہ نہیں ہوں، جب وہ جل کر بولی۔ کوئی بھی لڑکی انیزہ نہیں ہو سکتی، وہ بے خیالی میں بولا تھا۔ وہ بہت سافٹ نیچر تھی، ہر ایک سے محبت کرنے والی، ہر ایک کا خیال رکھنے والی۔ وہ انجانے میں ہی اس سے انیزہ کے متعلق بات کر رہا تھا اور اس کا نام لیتے ہوئے، اس سے بات کرتے ہوئے جو چمک اور جو روشنی اس کے چہرے اور آنکھوں میں تھی وہ اس سے پہلے فروا نے نہ دیکھی تھی۔ وہ خیالوں میں کھو گیا تھا۔ جنہیں زندگی ہر چیز، ہر خوشی پلیٹ میں سجا کر دے دے، وہ سافٹ نیچر ہی ہوتے ہیں۔ جنہیں جتنی محبت دی جائے وہ اتنا ہی محبت کرنا سیکھتے ہیں، اور جنہیں خواہش تو کیا ضرورت پوری ہونے کے لیے بھی پورا مہینہ انتظار کرنا پڑے، جو کچھ بھی زندگی میں اپنی مرضی سے نہ پا سکے وہ پھر بد مزاج ہی ہوتے ہیں۔ وہ قسمت اور تقدیر کا زہر زبان سے اور کبھی رویے سے نکالتے ہیں۔ موسیٰ علی کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے دکھ سے کہا اور بمشکل اپنے آنسو روکے پھر اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ موسیٰ علی نے پہلی مرتبہ اسے اس طرح جذباتی اور ہارا ہوا محسوس کیا تھا۔
آفس جانے کے لیے تیار ہوتے ہوئے بھی اس کا ذہن فروا کی باتوں میں ہی الجھا رہا۔ وہ لاشعوری طور پر منتظر رہا کہ وہ کمرے میں آئے، مگر وہ نہ آئی۔ وہ اسے ڈھونڈتا ہوا اسٹڈی میں آ گیا۔ وہ ٹیبل پر سر رکھے بیٹھی تھی۔ فروا، موسیٰ علی نے اسے آواز دی۔ وہ تیر کسی تیزی سے سیدھی ہوئی تھی۔ میں آفس جا رہا ہوں، مصب کے پاس چلے جاؤ۔ وہ کہنا کچھ اور چاہتا تھا مگر ہمت نہ کر سکا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا اور اٹھ کر باہر کی جانب بڑھ گئی۔ موسیٰ علی کو اپنے رویے پر افسوس ہوا مگر وہ اس کے ساتھ صرف ہمدردی کر سکتا تھا۔ اس کی محبت آج بھی صرف اور صرف انیسہ کے لیے تھی۔ زین کا آج آفس میں پہلا دن تھا۔ وہ خوب نک سک سے تیار ہو کر نکلا تھا۔ اس نے اسے خوب دعائیں دے کر کچھ نصیحتیں کر کے رخصت کیا تھا۔ انہیں کالج ڈراپ کر کے وہ آفس آ گیا تھا۔ السلام علیکم۔ وہ موسیٰ علی کے سامنے بیٹھا بہت اسمارٹ اور فریش لگ رہا تھا۔ وعلیکم السلام۔ اس نے فائل سے سر اٹھا کر سرسری سے اسے دیکھا اور دوبارہ فائل دیکھنے میں محو ہو گیا۔ نوید صاحب، آپ زین صاحب کو ان کی سیٹ تک لے جائیں اور کام بھی سمجھا دیں۔ وہ اسے مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے بولا تھا۔ زین کو آج موسیٰ علی انٹرویو والے دن سے بہت مختلف لگا تھا۔ وہ خاموشی سے نوید صاحب کے ساتھ آ گیا تھا۔ وہ اچھے انسان تھے۔ انہوں نے اچھے طریقے سے اسے کام سمجھایا تھا۔ اگر کچھ پوچھنا چاہو تو بلا جھجک مجھ سے پوچھنا۔ وہ اس کو وہیں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ وہ تندہی سے دل لگا کر اپنا کام کرتا رہا تھا۔ دوبارہ موسیٰ علی سے اس کی ملاقات لنچ ٹائم پر ہوئی تھی۔ اس کا موڈ ابھی بھی بہت سنجیدہ تھا۔ سر، آپ کا آج وائف سے جھگڑا ہوا ہے؟ وہ موسیٰ علی سے مخاطب ہوا جو لیپ ٹاپ کی اسکرین پر بغور کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس کی بات پر اس نے لمحہ بھر کو نظریں اسکرین سے ہٹا کر اس کی جانب دیکھا۔ کیوں؟ موسیٰ علی نے دایاں ابرو چڑھا کر سنجیدگی سے پوچھا، جبکہ نوید صاحب نے حیران ہو کر زین ندیم کو دیکھا تھا۔ سر، آپ کا موڈ صبح سے آف ہے۔ مجھے ایسا لگا جیسے سر کی وائف کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید گہر افشانی کرتا، نوید صاحب بول اٹھے تھے۔ موسیٰ علی نے چونک کر ان کی طرف دیکھا تھا۔ اوہ، آئی ایم سو سوری سر۔ وہ سخت شرمندہ ہوا تھا۔ اٹس اوکے۔ اس کے بعد زین کے لیے وہاں بیٹھنا بہت مشکل تھا۔ وہ جلد ہی وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ اسے باس سے بہت ہمدردی محسوس ہوئی تھی۔ وہ اسے پہلے دن ہی بہت اچھے لگے تھے۔ ان کے دکھ پر اس کا دل بہت غم زدہ ہوا تھا۔ بظاہر شرارتی اور لاپرواہ نظر آنے والا زین در حقیقت بہت حساس اور ہمدرد فطرت رکھتا تھا۔ باقی کا وقت وہ سنجیدگی سے اپنا کام کرتا رہا تھا۔ آفس کے سبھی لوگ جا چکے تھے مگر وہ ابھی بھی اپنی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ زین صاحب، آپ ابھی تک گئے نہیں؟ موسیٰ علی اپنے آفس سے نکلا تو اس کی نظر زین پر پڑی۔ وہ اس کے قریب آ رکا۔ زین اسے نظر نہیں ملا رہا تھا۔ سر، مجھے آپ سے بات کرنی تھی۔ وہ سر جھکائے کھڑا تھا۔ یس، کہیں؟ آپ آفس آ جاتے، یہاں کیوں بیٹھے تھے؟ وہ نرم اور دوستانہ لہجے میں بولا تو زین مزید شرمندہ دکھائی دینے لگا تھا۔ سر، آئی ایم سوری، اس نے مشکل سے کہا تھا۔ فار واٹ؟ موسیٰ علی حیران ہوا تھا۔ آئی سویئر، مجھے نہیں پتا تھا آپ کی وائف۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا تھا۔ اس سے مزید کچھ نہ بولا گیا تھا۔ لہجہ بھر کو تو موسیٰ علی بھی بالکل خاموش رہ گیا تھا۔ آئی نو، مجھے فضول بولنے کی عادت ہے۔ امی بھی مجھے سمجھاتی ہیں ہر جگہ مت شروع ہو جایا کرو، لیکن وہ اتنا شرمندہ کبھی نہ ہوا تھا، نہ ہی اسے مذاق ایسے برا محسوس ہوا تھا۔ ارے نہیں یار، تم تو بہت پیارے لڑکے ہو۔ موسیٰ علی مسکرا دیا۔ ایسے زندہ دل لوگ مجھے بہت پسند ہیں۔ ڈونٹ فیل اٹ، اس نے زین ندیم کی شرمندہ شکل دیکھ کر کہا۔ آپ میرے باس ہیں، مجھے ایسے نہیں بولنا چاہیے تھا۔ وہ اب موسیٰ علی کی جانب دیکھتے ہوئے بولا۔ باس ہوں تو کیا ہوا، تم میرے چھوٹے بھائی کی طرح ہو۔ اس کی بات پر زین کا چہرہ کھلکھلا اٹھا تھا۔ مائی پلیجر سر، وہ فرتے مسرت سے بولا تھا۔ آ جاؤ، تم کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ کہاں گھر ہے تمہارا؟ وہ باہر کی جانب بڑھا تو زین بھی اس کے پیچھے آیا۔ نو نیڈ آف اٹ سر، اس نے سہولت سے انکار کیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر راستے میں آتی جاتی خوبصورت لڑکیاں اچھے طریقے سے نظر نہیں آتی۔ بائک کا اپنا ہی مزہ ہے۔ اس کی رگ شرارت پھر سے بھڑک اٹھی تھی۔
موسیٰ علی دل کھول کر ہنسا تھا۔ اس کی بات پر اسے ہنستا دیکھ کر زین ندیم نے طمانینت بھرا سانس لیا اور اپنی بائک کی جانب بڑھا۔ عروبہ غضنفر اور فارکلیت حسن ٹیکسی سے گھر کی جانب روانہ ہوئے تھے۔ فارکلیت حسن بظاہر تو پریشان دکھائی نہیں دیتا تھا، مگر عروبہ کو بہت ٹینشن تھی۔ اگر آپ کے ڈیڈ نے کہا کہ مجھے چھوڑ دیں، پھر معافی ملے گی تو… وہ دل کا خدشہ اس سے بیان کرتے ہوئے بولی تھی۔ وہ ایسا نہیں کہیں گے، وہ یقین بھرے لہجے میں بولا تھا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، وہ مزید گویا ہوئی تھی۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ عروبہ کے ہاتھ پر رکھا تھا۔ فرض کریں اگر… میں ایسی کوئی بات فرض بھی نہیں کرنا چاہتا جو تمہیں مجھ سے جدا کرے۔ وہ اس کی بات کاٹ کر بولا تھا۔ عروبہ غضنفر خاموش ہو گئی تھی۔ گاڑی گھر کے سامنے جا رکی تھی۔ صاف ستھری سڑک پر دونوں جانب اونچے اونچے گھر تھے۔ ہر طرف صفائی، سکون اور خاموشی تھی۔ اس سرد موسم میں بھی عروبہ غضنفر کو پسینے آ رہے تھے۔ وہ دونوں ٹیکسی سے نیچے اتر آئے تھے۔ فارکلیت حسن نے ایک ہاتھ میں بیگ جبکہ دوسرے ہاتھ سے عروبہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ ڈونٹ وری، میرے ڈیڈی کو کھرے اور کھوٹے کی خوب پہچان ہے۔ وہ جان جائیں گے کہ میں ہیرا لایا ہوں۔ عروبہ غضنفر کنفیوزڈ، کچھ ڈری ہوئی، اس کی ہمراہی میں چلتی ہوئی اندر داخل ہوئی تھی۔ گھر بہت خوبصورت تھا۔ وہ دونوں لاؤنج میں پہنچ گئے تھے۔ فارکلیت حسن… اچانک سے ایک زوردار دھاڑ بلند ہوئی تھی۔ عروبہ غضنفر کا دل دہل گیا تھا۔ وہ خوفزدہ ہو کر فارکلیت حسن کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ اس نے ہاتھ پیچھے کر کے عروبہ کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کس قدر خوفزدہ ہو گئی ہوگی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے سامنے آنے کی؟ وہ غصے سے بولے۔ فارکلیت حسن نے باپ کا یہ روپ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ حیرت زدہ سا کھڑا تھا۔ ڈیڈ، آپ میری… مر گیا تمہارا باپ؟ اللہ نہ کرے، وہ بے چین ہو اٹھا تھا۔ گیٹ آؤٹ آف مائی سائٹ۔ وہ رخ موڑ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ فارکلیت حسن نے مڑ کر کانپتی ہوئی عروبہ غضنفر کو دیکھا۔ ہولے سے اس کا گال چھوا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا حسن بہزاد کے پاس جا کھڑا ہوا۔ مجھے مار لیں مگر اس طرح رخ مت پھیریں۔ اسے تکلیف ہو رہی تھی ان کے ناراض ہونے سے۔ وہ آج تک کبھی اس سے ناراض نہ ہوئے تھے۔ میں بہت مجبور ہو گیا تھا ڈیڈ، پلیز لسن ٹو می ونس۔ اس نے ہاتھ ان کے شانے پر رکھا جسے انہوں نے فوراً جھٹک دیا تھا۔ یوں کہو کہ باپ کی محبت پر ایک لڑکی کی محبت غالب آ گئی۔ ان کی بات پر عروبہ غضنفر کا جی چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ آپ سے زیادہ محبت میں کسی سے نہیں کرتا۔ وہ آواز کو مضبوط کرتے ہوئے بولنے کی کوشش کر رہا تھا، ورنہ ڈیڈ کی خفگی نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ عروبہ غضنفر مڑی تھی اور گھر سے باہر نکل گئی تھی۔ فارکلیت حسن تیز تیز قدم اٹھاتا اس کے پیچھے آیا تھا۔ وہ سڑک کے کنارے تیز تیز چل رہی تھی۔ کیا ہوا عروبہ؟ وہ اس کے سامنے آ رکا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہت تیزی سے بہہ رہے تھے۔ اس کے سامنے آ جانے سے وہ چلتے چلتے ایک دم رک گئی تھی۔ ویئر آر یو گوئنگ؟ اس نے اس کا دایاں ہاتھ پکڑا تھا۔ پتہ نہیں۔ عروبہ غضنفر نے بائیں ہاتھ کی پشت سے آنسو رگڑ ڈالے تھے مگر اس کے آنسو تھمنے کا نام نہ لے رہے تھے۔ کیا ہو گیا ہے؟ یہ سب ان ایکسپیکٹڈ تو نہیں تھا۔ تم جانتی تھی نا یہاں ہمیں کیسے ویلکم کیا جائے گا۔ بٹ آنیسٹلی اسپیکنگ میرے ڈیڈ بہت اچھے ہیں۔ دیکھنا وہ جلد مجھے معاف کر دیں گے تو تمہیں بھی اون کریں گے۔ فارکلیت حسن نے آگے بڑھ کر اسے بازو کے حلقے میں لے لیا اور واپس مڑنے لگا۔ وہ ابھی بھی رو رہی تھی۔ دیکھو ڈیڈ نے تمہیں تو کچھ نہیں کہا، انہیں تو مجھ پر غصہ ہے اور اتنا تو ان کا حق بنتا ہے نا۔ وہ گھر سے قریب پہنچ گئے تھے اور عروبہ غضنفر رک گئی تھی۔ وہ فارکلیت حسن کی جانب دیکھنے لگی تھی۔ اسی بات کا دکھ ہے کہ میری وجہ سے آپ کے ڈیڈی آپ سے خفا ہیں۔ میں ایک اور باپ کے دل ٹوٹنے کا سبب بنی ہوں۔ میں بہت منحوس ہوں فارکلیت۔ وہ چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ فارکلیت حسن نے اس کا ہاتھ پکڑا اور گھر میں داخل ہو گیا۔ ڈیڈی کہیں نہ تھے۔ وہ اسے لے کر اپنے روم میں آ گیا۔ میرے سامنے خود کو برا بھلا مت کہا کرو۔ وہ اس کے لیے پانی لے آیا تھا۔ عروبہ نے پانی کا گلاس پکڑ کر لبوں سے لگا لیا۔ اس کے آنسو ایک تواتر سے بہہ رہے تھے۔ غضنفر علی تیز رفتار سے ڈرائیونگ کرتے ہوئے گل افزا کے پاس پہنچے تھے۔
کچھ دیر گھر کے باہر گاڑی کھڑی کر کے وہ گاڑی میں بیٹھے رہے، پھر گاڑی کو لاکڈ کر کے اندر آ گئے۔ وہ سامنے ہی موجود تھی۔ السلام علیکم۔ غضنفر علی نے سلام کیا، جس کا جواب گل افزا نے ان کی جانب دیکھے بنا ہی آہستہ آواز میں دیا۔ چلیں؟ وہ پوچھنے لگے۔ جی۔ وہ چادر اوڑھ کر ان کے پیچھے چل دیں۔ غضنفر علی اپنی رفتار ہلکی کر کے ان کے برابر چلنے لگتے تو وہ رفتار مزید کم کر دیتی اور پھر ان کے پیچھے رہ جاتی۔ وہ جان بوجھ کر ایسا کر رہی تھی اور غضنفر علی بھی سمجھ رہے تھے۔ باہر نکل کر انہوں نے فرنٹ ڈور کھول دیا۔ گل افزا کے منہ سے ایک سسکاری نکلی تھی۔ غضنفر علی تیزی سے مڑے تھے۔ محبتوں کا سفر اس طرح بھی گزرا تھا۔ شکستہ دل تھے مسافر، شکستہ پائی نہ تھی۔ عداوتیں تھیں، تغافل تھا، رنجشیں تھیں بہت۔ بچھڑنے والے میں سب کچھ تھا، بے وفائی نہ تھی۔ بچھڑتے وقت ان آنکھوں میں تھی ہماری غزل، غزل بھی وہ جو کسی اور کو ابھی سنائی نہ تھی۔ کسے پکار رہا تھا وہ ڈوبتا ہوا دن؟ صدا تو آئی تھی لیکن کوئی دہائی نہ تھی۔ عجیب ہوتی ہے راہ سخن بھی دیکھ نصیر، وہاں بھی آ گئے آخر جہاں رسائی نہ تھی۔ وہ ان کی جانب دیکھے بنا پچھلا دروازہ کھول رہی تھی۔ غضنفر علی لب بھینچے کھڑے انہیں دیکھتے رہے، پھر اچانک جیسے ہوش میں آئے۔ آگے بیٹھ جاؤ۔ ان کے دل نے شدت سے خواہش کی کہ گل افزا ان کے ساتھ بیٹھ جائے، مگر وہ انسنی کر کے پیچھے بیٹھ گئی۔ ایک گہری سانس فضا کے سپرد کرتے ہوئے غضنفر علی ڈرائیونگ سیٹ پر جا بیٹھے اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ گل افزا، مجھے تو اس وقت کا انتظار ہے جب میری بیٹی اس دنیا میں آئے گی اور میں اسے اپنے ساتھ ادھر فرنٹ سیٹ پر بٹھا کر گھمانے لے کر جایا کروں گا۔ گاڑی آگے بڑھ رہی تھی مگر ان کی سوچیں ماضی کی جانب محو سفر تھیں۔ کیا کہا؟ گل افزا نے انہیں گھورا۔ یہ سیٹ میری ہے، اس پر ہمیشہ میں ہی بیٹھوں گی۔ وہ استحقاق سے بھرپور لہجے میں بولی تو غضنفر علی محظوظ ہوئے۔ اور اگر میں نے دوسری شادی کر لی؟ وہ ہنسی دباتے ہوئے بولے۔ غضنفر، گل افزا کی روح تک کام گئی تھی۔ آپ کو پتا ہے آپ کیا کر رہے ہیں؟ مذاق کر رہا تھا یار، اب سیریس مت ہو جانا۔ وہ ہنس دیے، جانتے تھے وہ ان کے معاملے میں کتنی پوزیسو ہے۔ دوبارہ مذاق میں بھی ایسی بات مت کیجیے گا، جانتے ہیں نا میری شادی پر میرے بھائی کتنے ناراض ہیں۔ زندگی میں ایسے حالات کبھی آئے تو میں کہاں جاؤں گی؟ سوری یار، صرف مذاق تھا، آئی پرومس دوبارہ نہیں کروں گا۔ اچانک گاڑی کو بریک لگنے سے دونوں ہی اپنی اپنی سوچوں سے باہر آ گئے تھے۔ عروبہ کا گھر آ گیا تھا۔ بات سنو۔ غضنفر علی نے گیٹ کے باہر کھڑے چوکیدار کو اشارے سے قریب بلایا۔ عروبہ سے کہو اس سے ملنے کوئی آیا ہے، یہاں آ کر مل لے۔ ان کے الفاظ سن کر گل افزا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ برسوں بعد وہ اپنی بیٹی سے ملنے والی تھی۔ کتنی بڑی ہو گئی ہوگی، کیسی لگتی ہوگی، وہ سوچنے لگی۔ بی بی صاحبہ تو چھوٹے صاحب کے ساتھ ملک کے باہر گئی ہیں اپنے سر سے ملنے، اس نے بتایا۔ سسر؟ ساجدہ نے ناسمجھی کے عالم میں اس کی طرف دیکھا۔ کب واپس آئیں گے؟ غضنفر علی نے پوچھا۔ یہ معلوم نہیں صاحب۔ اوکے، جب واپس آئیں تو اسے بتائیے گا کہ غضنفر اور گل افزا آئے تھے۔ انہوں نے گاڑی سٹارٹ کی۔ آپ نے عروبہ کی شادی کب کی؟ غضنفر نے بیک ویو مرر سے ان کی جانب دیکھا۔ میں نے تینوں بیٹیوں کی شادی کر دی ہے، وہ بولے۔ پہلے تو آپ نے نہیں بتایا تھا، پھر اچانک کیسے؟ یہی اس کے لیے بہتر تھا۔ اس کے لیے کیا آپ اور آپ کی بیوی کے لیے؟ پہلے اس کے کردار پر کیچڑ اچھالا، پھر اسے مجرم ٹھہرا کر نہ جانے کس سے شادی کر دی۔ اتنے ظالم کیوں ہیں آپ غضنفر صاحب؟ ان کا دل دکھ سے کٹنے لگا۔ بیٹی کا غم، اس کی طویل جدائی انہیں اندر سے ختم کر رہی تھی۔ وہ ارد گرد سے بالکل لا تعلق سی بیٹھی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ دیکھ نہیں سکی کہ گاڑی کدھر جا رہی ہے۔ وہ تو جب گاڑی ایک انجان گھر کے بڑے سے گیٹ سے اندر داخل ہونے لگی تو وہ چونک اٹھی۔ موسیٰ علی آفس سے نکلا تو اس کا رخ قبرستان کی طرف تھا۔ اسے انیزہ کی بہت یاد آ رہی تھی۔ قبرستان کی خاموشی اور ویرانی اس کے اندر کے سناٹوں میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ وہ انیزہ کی قبر کے پاس بیٹھ کر کچھ دیر قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہا۔ بہت اداس ہوں تم سے، کیوں چلی گئی مجھے چھوڑ کر؟ وہ ہمیشہ کی طرح اس سے شکوہ کرنے لگا تھا۔
وقت گزرتا جا رہا ہے، دن گزرے، مہینے گزرے اور پھر سال گزریں گے۔ زندگی گزر جائے گی، کیسے انیزہ تمہارے بغیر کیسے؟ موسیٰ علی کا دل بھر آنے لگا تھا۔ اس کی قبر کی مٹھی کو اپنی مٹھیوں میں بھینچے وہ ضبط کی انتہاؤں پر تھا۔ وہ تم جیسی نہیں ہے، وہ تم جیسی ہو ہی نہیں سکتی، تم جیسی کوئی لڑکی نہیں ہو سکتی۔ وہ بہت دیر بیٹھا اس سے باتیں کرتا رہا تھا، کبھی وہاں آ کر دل کا بوجھ ہلکا ہوتا تو کبھی پہلے سے بھی بڑھ جاتا۔ جب سے فروا ان کی زندگی میں آئی تھی اسے انیزہ کی یاد اور زیادہ شدت سے آتی تھی۔ وہ قبرستان سے نکلا تو مولوی باقر کے پاس چلا گیا۔ وہ بہت خوش دلی کے ساتھ اس سے ملے تھے۔ کیسے ہیں آپ؟ وہ ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ اللہ پاک کا کرم ہے بیٹے، آپ بتائیں کدھر تھے اتنے دنوں سے، سب خیر ہے نا؟ ان کے اتنے اپنائیت اور فکر مندی سے پوچھنے پر اسے ندامت محسوس ہوئی تھی۔ وہ ہر روز قبرستان آتا تھا مگر ان سے ملنے کا خیال ہی نہ آتا تھا۔ میں نے شادی کر لی ہے، اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ بیٹے کو سنبھالنا بہت مشکل ہو گیا تھا، اس کے لیے ملازمہ رکھ لی تھی۔ میرا خیال تھا ایسے کام چل جائے گا مگر اس نے میرے بیٹے کو بہت بے دردی سے مارا۔ وہ جیسے وضاحت دے رہا تھا کہ اس نے شادی کیوں کی۔ مولوی باقر اس کی بات سن کر مسکرا دیے۔ یہ تو اچھی خبر سنائی آپ نے، شادی میں ہمیں مدعو نہیں کیا۔ وہ گلا کرنے لگے۔ میں نے سادگی سے نکاح کیا ہے، بس معذرت کرتا ہوں پھر بھی۔ وہ ادب سے مخاطب ہوا۔ نہیں بیٹا، معذرت کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اسے شرمندہ دیکھ کر فوراً بولے۔ میں تو شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا مولوی صاحب، میری پہلی بیوی بہت اچھی تھی، جبکہ وہ بات ادھوری چھوڑ کر ہاتھوں کو دیکھنے لگا تھا۔ تو یہ بات ہے، وہ سب سمجھ گئے تھے۔ اسلام نے مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے مگر اس صورت میں کہ وہ افورڈ کر سکے اور بیویوں کے درمیان انصاف قائم کرے۔ وہ ناصحانہ انداز میں سمجھا رہے تھے جبکہ وہ ہماتن گوش تھا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شادی کرنے کے لیے ایسی لڑکی کا انتخاب کریں جو دیندار ہو، دوسرے نمبر پر وہ معزز خاندان سے ہو اور تیسرے نمبر پر یہ کہ وہ خوبصورت ہو۔ کیا آپ کی بیوی نیک نہیں؟ انہوں نے اچانک سوال کیا۔ موسیٰ علی نے جھکا ہوا سر اوپر اٹھایا، اسے جواب دینا دشوار ہو گیا۔ نیک ہے، خوبصورت نہیں ہے؟ اگلا سوال آیا۔ بہت پیاری ہے، اس نے پھر سے نگاہیں جھکا لی۔ اچھے خاندان سے نہیں ہے؟ مولوی باقر مزید گویا ہوئے۔ اچھے خاندان سے ہے۔ تو پھر بیٹا کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے استفسار کیا۔ میری عزت نہیں کرتی، میری پہلی بیوی۔ بیٹا ایک بات ذہن میں بٹھا لو، انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اسے بولنے سے منع کیا۔ ہاتھ کی 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی تو پھر 2 انسان کیسے ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ موسیٰ علی نے بولنے کے لیے لب کھولے تو انہوں نے اسے بولنے سے منع کر دیا۔ بیٹا عورت ناز سے گندھی ہے اور نیاز کی حقدار ہے۔ آپ سے پتہ ہے کیا کہاں غلطی ہو رہی ہے؟ آپ اس کا موازنہ مرحومہ بیوی سے کر رہے ہو۔ میرا خیال ہے اس کا اندازہ بیٹی کو بھی ہو گیا ہے، کیا وہ پہلے سے شادی شدہ ہے؟ انہوں نے اچانک سوال کیا۔ نہیں۔ آپ کے بیٹے کا خیال نہیں رکھتی؟ اس سے بہت پیار کرتی ہے، میں نے کئی بار چھپ کر آبزرو کیا ہے، اس کا بہت خیال رکھتی ہے۔ اس نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے بتایا تو مولوی باقر کچھ دیر خاموش رہے جیسے کوئی نتیجہ اخذ کر رہے ہوں۔ اس کا موازنہ پہلی بیوی سے کرنا چھوڑ دو، اسے اہمیت دینا شروع کر دو، بلکہ احساس دلاؤ کہ تم میرے لیے بہت اہم ہو، سب معاملات درست ہو جائیں گے۔ وہ کچھ دیر ان کے پاس بیٹھا رہا پھر وہاں سے اٹھ گیا، دل میں ایک نیا عزم لے کر، نئے ارادے باندھ کر۔ عیسیٰ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ کمرے میں اس وقت ماما اور پاپا موجود تھے۔ وہ ان کے سامنے سر جھکائے بیٹھا تھا، اسے اپنے کیے پر کوئی شرمندگی یا افسوس نہ تھا۔ وہ ہر طرح کی بات سننے اور ہر سچویشن کو فیس کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار تھا۔ ماما سخت ناراض تھیں۔ سارا خاندان ہمیں باتیں کرے گا، یہ تربیت تو نہ کی تھی ہم نے تمہاری۔ یہ کیا طریقہ ہے کسی سے بدلہ لینے کا؟ پاپا بھی بول رہے تھے اور وہ خاموشی سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کے پاس کہنے کو اب کچھ تھا بھی نہیں، نہ ہی اس کی بولنے کی خواہش ہو رہی تھی۔ ہم سے تو مشورہ لے لیتے، کچھ بتاتے۔ یہ انتہائی گھٹیا طریقہ ہے کسی کی بیٹی کو محض اس بات پر کہ اس کی ماں نے آپ کے ساتھ کچھ برا کیا ہے ایک دن میں طلاق دے دی جائے۔ سگی خالہ زاد ہے تمہاری۔
मामा एक मर्तबा फिर बोली थी। नहीं है वो मेरी खाला जात। वो इतनी देर से खामोश बैठा था मगर इस बात पर वो चुप ना रह सका। इतनी घिनौनी साजिश करने वाले लोग मेरे कुछ नहीं हो सकते। वो नफरत से बोला था। उसके दिल के जख्म फिर से सुलगने लगे थे। इतनी छोटी सी है नवेला और मामा का गम किसी तो और कम न हो रहा था। इतना बड़ा दाग लगा दिया तुमने उसे। वो उसे एहसास दिलाना चाहती थी। वो छोटी है तो अरूबा कौन सा बूढ़ी थी। उसे मामा के रवैये पर अफसोस हुआ। और कोई दाग नहीं लगा उसे। उसकी माँ उसके लिए फिर नया काबिल लड़का फंसाएगी। दाग तो मेरे दिल पर लगाया है उन्होंने नाकाम मोहब्बत का। बात मुकम्मल करके वो वहां रुका नहीं, बाहर निकल गया। दुआ करे मैं मर जाऊं। जाते जाते उन्हें दहला गया था। अल्लाह ना करे, मामा फौरन बोली। बहुत गलत किया है हमारे बेटे ने, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मामा मुतवक्के वक्त और सूरत हाल को सोचते हुए बहुत परेशान थी। जो भी था उनकी बहन की बेटी थी। वो उन्हें बहुत अफसोस था कि नवेला को दुख देने वाला उनका बेटा था, मगर आज जिंदगी में पहली मर्तबा वो बेटे के सामने बेबस हुई थी। वो तो बहुत फर्माबरदार था, हर एक की इज्जत करता था। उसके इस रवैये की वजह भी तो उनकी अपनी बहन थी। हाँ, मगर तुम्हारी बहन को भी उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसे इल्ज़ाम सिर्फ़ उस बच्ची पर नहीं, हमारे बेटे पर भी लगाया है। इतना ही बुरा था हमारा बेटा, तो अब अपनी बेटी से शादी क्यों करवाई? बाप ने उसकी साइड ली थी। वो इकलौते लाडले बेटे को देखकर बहुत अपसेट हो रहे थे, मगर फ़िलहाल उसके लिए कुछ न कर सकते थे। ईसा अहमद बहुत गुस्से के आलम में निकला था। उसका रुख साहिल की जानिब था। समंदर का शोर उसके अंदर के शोर को दबाने लगा था। मेरी तिश्नगी का ख़याल कर, मैं उदास हूँ मुझे देख जा। मेरी बेबसी पर मलाल कर, मैं उदास हूँ मुझे देख जा। ये जो हिजर हिजर है शाम गम, मेरी आँख भी तो है देख नम। मेरी हसरतों को विसाल कर, मैं उदास हूँ मुझे देख जा। मेरा जर्द चेहरा है किस लिए, ये मकान उजड़ा है किस लिए। मेरा हाल पूछ सवाल कर, मैं उदास हूँ मुझे देख जा। ए नए दिनों की उदास रुत, तू मेरे वजूद में आके रुक। मेरी शिद्दतों को बहाल कर, मैं उदास हूँ मुझे देख जा। उसका दिल गम से भरा हुआ था। उसने वहीं से एयरपोर्ट जाने का फैसला कर लिया था। नवेला बेड पर लेटी छत को घूर रही थी जब मामा उसके रूम में आई। उसने एक सरसरी नज़र उन पर डालकर जाविया नज़र बदल लिया था। कैसी तबीयत है बेटा? उसके पास जा बैठी और उसका हाथ पकड़ लिया। उसके हिनाई हाथ उनका कलेजा चीर रहे थे। मैं ठीक हूँ मामा, वो मुस्कुराई थी। कभी ख्वाब में भी ना सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है हमारे साथ। वो बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रही थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। इधर अदील और अलीशा का वलीमा भी है। तुम्हारे पापा भी ना जाने कहाँ हैं सुबह से। मैं कॉल्स कर कर के थक गई हूँ, मगर नंबर बन जा रहा है। उन्हें कुछ समझ ना आ रहा था कि क्या करें। नवेला उठकर बैठ गई और उनका हाथ थाम लिया। आप वलीमे पर चली जाएं, सबसे कह दें कि मेरी तबीयत बहुत खराब है जिस वजह से वो घर पर है। उसकी बात सुनकर उन्हें हैरत भी हुई थी और दुख भी। वो इतनी छोटी सी थी, कितनी आसानी से इतना बड़ा जुल्म और दुख बर्दाश्त कर गई थी। मेरी बच्ची घर वापस आ गई, मैं कैसे फंक्शन अटेंड करूं? उन्होंने जाने से इनकार किया। वो भी आपकी बेटी है, उसकी खुशी में शामिल होना भी आपका फर्ज है। रही बात मेरी, तो मामा, मेरा गम मनाने के लिए उम्र पड़ी है, फिर मना लीजिएगा। उसकी ऐसी बातों से उनका दिल खून के आंसू रोने लगता था। वो खुद पर जब्त खोने लगती। खुदा तुम्हें भी सुकून ना दे ईसा अहमद, उन्होंने बद्दुआ दी। खुदा ना करे। उसके मुंह से भी इख्तियार निकला। वो उसकी जानिब देखने लगी। दोबारा उसे बद्दुआ ना दीजिएगा मामा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। उसने चेहरा दूसरी जानिब फेर लिया, जैसे उनसे नजर ना मिलाना चाहती हो। वो खामोशी से वहां से उठ गई। उसे कोई जवाब नहीं दिया। वो कोई सख्त बात कहकर उसका दिल नहीं दुखाना चाहती थी। चारों नाचार वो अलीशा और अदील के वलीमे में शिरकत के लिए चली गई थी। हर एक उनसे नवेला और ईसा के मुतल्लिक पूछ रहा था और वो बहाने बना कर थकने लगी थी। ईसा के वालिदैन को सामने देखकर तो उनका खून खौलने लगा। वो सीधी उनके पास आई थी और वो दोनों भी सूफिया से निगाहें नहीं मिला पा रहे थे। बहुत ही घटिया साबित हुआ तुम दोनों का बेटा, उन्होंने जहर उगला। आप फिक्र ना करें, हम समझाएंगे उसे, वो नवेला को वापस ले आएगा। ऐसे थोड़ी तलाक होती है। मामा ने उन्हें तसल्ली दी। उन दोनों को शर्मिंदा देखकर वो कुछ और ज्यादा शेर हो गई।
کرو اس سے بات، اسے بتاؤ کہ نویلا کوئی عام لڑکی نہیں، وہ میری بیٹی ہے اور میں اس کے ساتھ زیادتی کرنے والے کو چین نہیں لینے دوں گی۔ وقت اور جگہ ایسی نہ تھی کہ عیسیٰ احمد کے والدین انہیں کچھ کہتے، ان سے سوال کرتے کہ انہوں نے کس بنا پر اس کے بیٹے پر اتنے گھٹیا الزام لگائے۔ ماما، نویلا اور عیسیٰ کدھر ہیں؟ سب ٹھیک ہے نا؟ تنہائی میسر آتے ہی علیشا نے ان سے پوچھا تھا۔ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، عیسیٰ نے نویلا کو طلاق دے دی۔ وہ آنسو ضبط کرنے لگی۔ کیا؟ علیشا کو 1000 وولٹ کا کرنٹ لگا تھا۔ ایسا کیسے کر سکتا ہے وہ؟ اس نے ایسا کر دیا ہے مگر میں اسے چھوڑوں گی نہیں۔ میری بیٹی کوئی ایسی گری پڑی یا لاوارث نہیں ہے۔ اور اپنے باپ کا حال دیکھ لو، کوئی اتا پتہ ہی نہیں۔ پاپا تو کبھی ہمارے بنے ہی نہیں ماما۔ علیشا علیل کو پا کر بہت خوش تھی مگر اس خبر نے اس کی خوشی کو بھی ماند کر دیا تھا۔ صبح عروبہ کی آنکھ کھلی تو فارکلیت حسن گہری نیند میں تھا۔ اس نے وضو کیا اور جائے نماز اور قرآن پاک لے کر لاؤنج میں آ گئی۔ کمرے میں فارکلیت نے بڑی بڑی اور عجیب سے تصویریں لگا رکھی تھی۔ وہ نماز پڑھ رہی تھی کہ حسن صاحب اپنے کمرے سے نکلے تھے۔ عروبہ کو نماز پڑھتے دیکھ کر ٹھٹک کر رک گئے تھے۔ دوپٹہ اوڑھے رکوع و سجود کرتی وہ کسی بھی قسم کی بناوٹ اور تصنع سے پاک بہت پیاری لگ رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ وہیں صوفے پر بیٹھ گئے اور اسے دیکھنے لگے۔ ان کے لیے اسے نظر انداز کرنا دشوار ہونے لگا۔ فارکلیت حسن نے کس طرح ایسی لڑکی سے شادی کر لی؟ نماز پڑھ کر اس نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے تو ٹپا آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جانے وہ اللہ سے کیا راز و نیاز کر رہی تھی، اس کے آنسو تھمنے کا نام ہی نہ لے رہے تھے۔ حسن بہزاد اٹھ کر واپس اپنے روم میں آ گئے تھے مگر اس کی آنسو بہاتی آنکھیں ان کے ذہن سے محو نہ ہو سکیں۔ وہ دوبارہ کمرے سے باہر نکلے۔ اب کی بار وہ صوفے پر بیٹھی قرآن پاک پڑھ رہی تھی۔ اس کے لب ہولے ہولے ہل رہے تھے۔ وہ سر جھٹک کر کچن میں آ گئے اور اپنے لیے کافی بنانے لگے۔ السلام علیکم انکل۔ انہیں اپنے پیچھے اس کی آواز سنائی دی تھی مگر وہ انسنی کرتے ہوئے کھڑے رہے۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وہ ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ لائیں میں بنا دیتی ہوں۔ اس کی آواز بھی بہت پیاری لگی تھی انہیں۔ وہ آگے بڑھنے لگی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، میں خود بنا لوں گا۔ چاہ کر بھی وہ اس سے کوئی سخت بات نہ کر سکے۔ انہوں نے دیکھا تھا کہ ان کے انکار سے عروبہ کی آنکھوں کی سطح پر نمی تیرنے لگی تھی۔ آپ کے بیٹے کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ بہت گریٹ انسان ہے۔ میں بہت بڑی میرا اور میرے بیٹے کا معاملہ ہے، آپ بیچ میں مت آؤ۔ وہ اس کو ٹوک گئے اور پھر عروبہ کو بھی بولنے کی ہمت نہ ہوئی۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ ان کے چہرے پر سختی مگر آنکھوں میں نرمی تھی۔ وہ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، مجھ سے کہیں زیادہ۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ روم میں آ گئی تھی۔ اس کا دل بھر آنے لگا تھا۔ وہ بیڈ پر اپنی جگہ پر آ بیٹھی اور کراؤن سے ٹیک لگا لی۔ اس کی آنکھوں کے جام نمکین پانیوں سے بھرنے لگے تھے۔ میں بہت بری ہوں، پتہ نہیں کس کس کا دل توڑ بیٹھی ہوں۔ دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بن جاتی ہوں۔ اس کی سسکیاں بلند ہونے لگی۔ فارکلیت حسن گھبراہٹ کے عالم میں اٹھ بیٹھا۔ اروبا، آر یو آل رائٹ؟ وہ تیزی سے اس کے قریب آیا اور اس کے آنسو پوچھنے لگا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا، بس خاموشی سے آنسو بہاتی رہی۔ پلیز مجھے بتاؤ کیا ہوا؟ اروبا غضنفر کے آنسو اور زیادہ تیزی سے بہنے لگے تھے۔ فارکلیت حسن کمرے سے باہر آ گیا۔ ڈیڈی کچن میں بیٹھے کافی پی رہے تھے۔ اسے آتا دیکھ کر بھی انہوں نے اس پر توجہ نہیں دی تھی۔ السلام علیکم۔ وہ کرسی گھسیٹ کر ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ تو اب آپ میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیں گے؟ ان کا اجنبی اور لاتعلق انداز اسے تکلیف میں مبتلا کر رہا تھا۔ ڈیڈی، آپ صرف ایک بار میری بات سن لیں، میں بہت مجبور ہو گیا۔ نہیں سننی مجھے تمہاری بات، اور اس لڑکی سے بھی کہو اپنے کام سے کام رکھے، مجھے مخاطب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اٹھ کر کھڑے ہوئے تھے۔ فارکلیت حسن ساری بات سمجھ گیا تھا۔ ڈیڈی، آپ کی نافرمانی میں نے کی ہے، اس نے نہیں۔ وہ بہت سینسٹیو ہے، پلیز اسے مت کچھ کہیے گا۔ وہ ملتجی لہجے میں بولا تھا۔ وہ بہت اچھی لڑکی ہے، پلیز ڈیڈ ایک موقع دے دیں ہمیں۔ وہ منت کرنے لگا تھا۔ ایک گہری کاٹ دار نظر اس کی سمت اچھال کر وہ وہاں سے چلے گئے تھے۔ فارکلیت حسن وہاں سے واپس اپنے روم میں آ گیا تھا۔ اروبا ابھی بھی رو رہی تھی۔ وہ اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ بس یہی ایک کام تمہیں بہت اچھے سے کرنا آتا ہے، وہ طنزیہ لہجے میں بولا۔
تم سے کس نے کہا تھا ان کے پاس جاؤ، ان سے بات کرو؟ جب سے ان کی شادی ہوئی تھی وہ پہلی مرتبہ اس سے سخت لہجے میں بولا تھا۔ وہ تو تم سے ایسے ہی بات کریں گے نا، وہ تمہارے فادر ان لا ہیں، پھر مجھ سے خفا ہیں، ایسے میں غصہ تم پر ہی نکلنا تھا۔ وہ کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہلنے لگا تھا۔ اس نے اروبا کو رونے سے منع نہیں کیا تھا۔ اچھا اب بس کرو، کتنا رونا ہے؟ وہ اس کے پاس آ کر کھڑا ہوا تھا۔ اروبا بس کرو یار۔ فارکلیت حسن نے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا، اس کی آنکھیں شدت گریہ سے سرخ پڑ گئی تھیں۔ تم دیکھنا وہ جلد اپنے رویے پر پچھتائیں گے۔ وہ اس کے آنسو پوچھ رہا تھا، اس کے بال ٹھیک کر رہا تھا۔ چلو ناشتہ کرتے ہیں۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا، وہ بے دلی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ موسیٰ علی مارکیٹ گیا تھا، اس نے فروا کے لیے کچھ کپڑے، جوتے اور جویلری خریدی تھی۔ شاپنگ بیگز ہاتھ میں پکڑے وہ لاؤنج میں داخل ہوا۔ اسے دور سے ہی فروا کی آواز سنائی دے گئی تھی۔ مصب بیٹا پی لو نا فیڈر، وہ اس کی منتیں کر رہی تھی۔ نو ماما، وہ مسلسل انکاری تھا، وہ اس کے پیچھے بھاگتی مسلسل اس کی منتیں کر رہی تھی۔ میرا پیارا بیٹا تھوڑا سا پی لینا۔ اس نے مصب کو گود میں اٹھا کر اس کے گال پر پیار کیا تھا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس دیا تھا۔ السلام علیکم۔ موسیٰ علی اندر داخل ہوا تھا، اس نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ فروا نے آہستہ آواز میں جواب دیا، مگر وہ سن چکا تھا۔ مصب فروا کی گود میں سے اتر کر باپ کی طرف بھاگا تھا۔ پاپا، میرا بیٹا۔ موسیٰ علی نے تمام شاپنگ بیگ صوفے پر رکھے اور جھک کر مصب کو اٹھا لیا۔ فروا اندر کی جانب بڑھنے لگی۔ سنو فروا، اس نے آواز دی تو رک گئی، مگر واپس نہ آئی اور مڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ میں نے تمہارے لیے کچھ شاپنگ کی ہے، یہ دیکھو، لو، اس نے کہا تو فروا چلتی ہوئی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ میرے لیے شاپنگ؟ اس نے انگلی سے اپنی جانب اشارہ کیا۔ مگر کیوں؟ اس کے لہجے میں حیرانگی تھی۔ تم بیوی ہو میری، تمہارا حق۔ میرا آپ پر یا آپ کی کسی چیز پر کوئی حق نہیں ہے، مجھے نہیں چاہیے یہ سب۔ وہ واپس مڑی تو موسیٰ علی نے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روکا۔ بہت اچھے ڈریسز ہیں، دیکھ تو لو۔ اس سے صلح کرنا چاہتا تھا، مگر فروا کا مزاج نارمل رہا تھا۔ مجھے فی الحال کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈائمنڈ کے ایئر رنگز بھی لایا ہوں، تم دیکھو تو صحیح۔ وہ ابھی بھی مصالحت آمیز لہجے میں بول رہا تھا۔ میری اوقات نہیں ہے ڈائمنڈ پہننے والی، اور ویسے بھی وہ لمحہ بھر روکی۔ ڈائمنڈ پہننے سے دل کو سکون اور خوشی نہیں ملتی۔ وہ بات مکمل کر کے اندر چلی گئی تھی۔ موسیٰ علی بھی فوراً اندر آیا تھا۔ تم مجھے بتاؤ کس چیز سے خوشی اور سکون ملتا ہے تمہیں، میں اس کا ارینج کر دیتا ہوں۔ مصب اپنے کھلونوں سے کھیل رہا تھا۔ موسیٰ علی اس کے پاس آ بیٹھا۔ فروا نے سر اٹھا کر ایک نگاہ غلط انداز اس پر ڈالی اور پھر زاویہ نظر بدل ڈالا۔ آپ وہ نہیں دے سکتے مجھے، اتنا بڑا دعویٰ مت کیجیے۔ اس نے طنز کا نشتر چھوڑا۔ اعتبار کر کے تو دیکھو، وہ اعتماد سے بولا۔ اعتبار ہی نہیں دے سکتے آپ، نہ سکون، نہ عزت، نہ وفا۔ وہ اٹھ کر کھڑکی میں جا کھڑی ہوئی تھی۔ موسیٰ علی اس کی تقلید میں اس کے برابر کھڑا ہوا تھا۔ اتنی بدگمان کیوں ہو مجھ سے؟ اس کے پاس سے اٹھتی دل فریب کلون کی مہک فروا گل کو ڈسٹرب کر رہی تھی۔ وہ اسے اپنے دل میں کوئی جگہ نہیں دینا چاہتی تھی، کیونکہ اس نے اسے اس کی اپنی ہی نظروں میں گرایا تھا، اسے کم حیثیت و بے وقت ہونے کا احساس دلایا تھا۔ میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صبح و شام اپنی بیوی کے بیڈ روم میں حاضری لگایا کریں، اس کی تصویروں کو سینے سے لگا کر آنسو بہایا کریں۔ میری اتنی پرواہ مت کریں کہ میں حیرت سے مر نہ جاؤں کہیں۔ موسیٰ علی خود کو کچھ بھی سخت کہنے سے روکنے لگا تھا، گویا وہ اس کی جاسوسی کرتی تھی۔ یہ جان گیا تھا وہ۔ ایک ایسی لڑکی سے دشمنی لگا رہی ہو جو اس دنیا میں بھی نہیں ہے۔ وہ اداسی سے بولا۔ دشمنی، اس نے سر جھٹکا۔ دشمنی برابر کے لوگوں سے لگائی جاتی ہے، اور میرا کیا مقابلہ آپ کی بیوی سے؟ اس نے زہر خوند ہوتے ہوئے کہا۔ میں آفس کے کام سے 2 دن کے لیے اسلام آباد جا رہا ہوں، میری پیکنگ کر دو۔ وہ اسے بولنے پر اکسا رہا تھا۔ سوری، خود کر لیں۔ وہ کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ موسیٰ علی اس کے رویے پر غور کرتا رہا اور پھر پیکنگ میں مصروف ہو گیا۔ وہ تیار ہو کر باہر نکلا تو فروا لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی تھی۔ وہ اس کے پاس آ گیا۔ جا رہا ہوں، اس نے کوئی جواب نہ دیا۔
میرے بیٹے کا خیال رکھنا، وہ پھر بولا۔ جانتی ہوں آپ کا بیٹا ہے، بار بار سنانے اور جتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ درستی سے بولی۔ ہر بات کو نیگیٹو کیوں لیتی ہو؟ وہ کہہ گیا۔ میرے سامنے اتنا پازیٹیو ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جانتی ہوں کتنے اچھے ہیں۔ اس نے ذرا بھی لحاظ نہ کیا۔ بہت منہ پھٹ ہو، وہ خود کو کہنے سے باز نہ رکھ سکا۔ منافق تو نہیں ہونا؟ وہ ذرا نہ دبی نہ گھبرائی اور دو بدو جواب دیا۔ شوہر ہو تمہارا، اس نے احساس دلانا چاہا۔ تو اس نے بایاں ابرو چڑھایا۔ کاش نہ ہوتے، فروا نے حد کر دی۔ انف از انف، وہ ہاتھ اٹھا کر اسے مزید بولنے سے روک گیا۔ عزت نہیں کر سکتی تو کم از کم لحاظ ہی کر لو۔ وہ اسے احساس دلانا چاہتا تھا مگر ادھر کوئی اثر نہ تھا۔ اپنے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ ہر وقت پہلی بیوی کی یادوں میں کھوئے رہتے ہیں۔ میں بھی کوئی مری نہیں جا رہی آپ کے لیے، میری طرف سے سادھو بن کر اس کی قبر پر جا بیٹھے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے اگر شادی سے پہلے پتا ہوتا کہ تم اتنی بدتمیز ہو تو کبھی شادی نہ کرتا تم سے۔ وہ طیش میں آ گیا تھا۔ تو ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا؟ خاموش ہو جاؤ فروا، ایسا نہ ہو کہ میں غصے میں کچھ ایسا کر دوں جس پر تمام عمر پچھتاؤ۔ وہ اسے وارن کر رہا تھا، اس کے غصے کی وہ ذرا برابر پرواہ نہیں کر رہی تھی۔ یہ بات موسیٰ علی کو غصہ دلا گئی۔ پچھتا تو میں اب بھی رہی ہوں، وہ اب بھی باز نہ آئی تھی۔ موسیٰ علی اسے گھور کر رہ گیا۔ دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ میری نظروں سے، ورنہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ اس نے فروا کو دروازے کی طرف دھکا دیا تھا۔ موسیٰ، وہ صوفے سے ٹکرا کر گر پڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی سی بے یقینی تھی۔ اسے موسیٰ علی سے ایسی امید تو نہ تھی۔ بس یہی حد ہوتی ہے نا، یہی آخری حربہ ہوتا ہے مردوں کے پاس، عورت کو خاموش کروانے کے لیے، نیچا دکھانے کے لیے۔ تو لیں، میں نے ہار مان لی، آپ جیت گئے۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے رونے لگی تھی۔ میرے بیٹے کو لک آفٹر کرنے کا روب جھاڑتی ہو نا، اب نہیں کرنا پڑے گا تمہیں۔ وہ واپس موڑا اور مصب علی کے کپڑے نکالنے لگا۔ فروا نے روتے ہوئے سر اوپر اٹھایا۔ وہ مصب کو اٹھا کر کمرے سے نکل رہا تھا۔ دوسرے ہاتھ میں بیگ تھا۔ مصب نے فروا کو دیکھ کر شور مچانا شروع کر دیا۔ ماما، ماما، وہ اس کے پاس جانے کے لیے بے تاب تھا۔ نہیں ہے یہ تمہاری ماما، وہ باہر کی جانب بڑھا۔ میری واپسی تک مجھے یہاں نظر نہ آنا، آ کر بات کروں گا تمہاری ماں سے۔ وہ باہر نکل گیا تھا۔ مصب بہت رو رہا تھا۔ فروا کی چیخیں اندر ہی کہیں دم توڑ رہی تھیں۔ سڑکوں پر اب کچھ من چلے رہ گئے تھے جو نیو ایئر کو ویلکم کہنے کے لیے بے تاب تھے۔ اپنی ہی لاش کو اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے وہ تھک چکی تھی۔ اپنے وجود سے زیادہ عمر بھر ملنے والے دکھوں کا بوجھ اسے لگ رہا تھا۔ اس کے رخساروں پر بارش کی بوندیں اور آنسو اب گٹ مٹ ہو رہے تھے، مگر وہ اپنے آنسوؤں کی پہچان رکھتی تھی جو اس کے غم کی آگ میں جل کر گرم ہو رہے تھے، جبکہ بارش کا پانی تو خوب ٹھنڈا میٹھا تھا۔ جس شخص کے ساتھ زندگی کے اتنے سال بتائے اسے ٹھکرا دیا، جن بچوں کے لیے اپنی زندگی اپنا سب کچھ لٹا دیا، انہوں نے بھی مجھے دھتکار دیا، پھر بھلا وہ شخص کیوں؟ اس خیال سے ہی اس کے آنسو شدت سے بہنے لگے تھے۔ اس کا پورا وجود گویا برف کی سل بن گیا تھا۔ نڈھال ہو کر وہ سڑک کنارے سنگی بینچ پر بیٹھ گئی۔ اس کا سانس دھونکنے کی مانند تیز تیز چل رہا تھا۔ ہاتھ پاؤں بے جان ہو رہے تھے، حصیات پر بھی برف جمنے لگی تھی۔ اللہ! اس کے لبوں نے بے آواز جنبش کی تھی، اس کو پکارتے ہوئے آنسوں میں روانی آ گئی تھی۔ اللہ! اب کی بار حلق سے گھٹی گھٹی آواز بلند ہوئی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ اسی وقت بجلی زور سے چمکی تو اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کی پکار کا جواب آیا ہو۔ زین نے بائک گیٹ سے باہر ہی کھڑی کر دی اور اندر آ گیا۔ چوکیدار نے اشارے سے بتایا کہ وہ سامنے والا دروازہ اندر کی طرف جاتا ہے۔ وہ شکریہ ادا کر کے لاؤنج کی جانب بڑھا۔ اندر قدم رکھتے ہی وہ ٹھٹک کر رک گیا تھا۔ سامنے کارپیٹ پر کوئی لڑکی گھٹنوں میں سر لیے بیٹھی بہت بری طرح رو رہی تھی۔ اس کے بال سادہ سی چوٹی میں بندھے ہوئے تھے، چوٹی آگے کو جھول رہی تھی۔ اس کے آس پاس کوئی نہ تھا، وہ تنہا رو رہی تھی۔ ایکسکیوز می؟ زین اس کے قریب آ کر بولا تھا۔ فروا نے سر تیزی سے اوپر اٹھایا تھا۔ اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بہت دیر سے رو رہی ہو۔ اس کی گہری جھیل سی آنکھوں میں درد تیر رہا تھا۔
کیا ہوا ہے؟ ایسے کیوں رو رہی ہیں آپ؟ زین ندیم کی ہمدرد طبیعت نرمی سے اس کے رونے کی وجہ پوچھ رہا تھا۔ مجھے سر موسیٰ نے بہت امپورٹنٹ فائل لینے کے لیے بھیجا۔ ایکچولی ان کے ایک کلائنٹ کو آج ہی ہینڈ اوور کرنی ہے۔ سر تو اسلام آباد چلے گئے ہیں۔ وہ ابھی بھی آنسو بہا رہی تھی۔ موسیٰ علی کا نام سن کر نفرت کی ایک تیز لہر اس کے پورے بدن میں سے اٹھی تھی۔ آپ سر کی… اس نے بات ادھوری چھوڑ کر فروا کی جانب استفہامیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ کزن ہے وہ میرے۔ یہی تو میں سوچ رہا تھا، سر کی مسز کی تو ڈیتھ ہو چکی ہے، وہ کہنے لگا۔ فروا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ اس نے پھر سوال کیا۔ میری بی اے میں انگلش کے پیپر میں سپلی آئی ہے، اس نے آنسو پونچھتے ہوئے بتایا۔ جیسا بھی تھا اس کا شوہر تھا، وہ اس کی انسلٹ نہ کرنا چاہتی تھی۔ ارے! زین ہنس دیا۔ اتنی سی بات میں تو آپ کو دیکھ کر ڈر ہی گیا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ اسے وہ بہت اچھی لگی تھی۔ آپ فائل لیں اور جائیں، وہ سختی سے بولی تھی۔ آپ تو بہت روڈ ہیں، وہ برا سا منہ بنا کر بولا۔ آپ اپنے کام سے کام رکھیں۔ وہ اٹھ کر اندر گئی، بیڈ سائڈ ٹیبل پر پڑی فائل اٹھائی اور زین کو پکڑا دی۔ اب جائیں۔ وہ مسلسل اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ فروا کو کہنا پڑا۔ چائے نہیں پلائیں گی؟ وہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ نہیں، اس نے بنا کسی لحاظ اور مروت کے انکار کیا۔ سر سے آپ کی شکایت کروں گا، وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ شوق سے کیجیے، وہ بالکل مروب نہ ہوئی۔ چلتا ہوں، وہ باہر کی جانب بڑھا۔ نائس ٹو میٹ یو، وہ اچانک مڑا۔ مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی آپ سے مل کر۔ اس کی بات پر ہنستا ہوا وہ باہر نکل گیا تھا۔ بیٹا، عیسیٰ احمد نے کال کر کے پاپا کو بتایا تھا کہ شام کی فلائٹ سے وہ فرانس واپس جا رہا ہے۔ تب سے اس کے والدین پریشان اور خفا ہو رہے تھے۔ ایسا نہیں تھا میرا بیٹا۔ ماما نے ریموٹ کنٹرول اٹھا کر ٹی وی آن کیا تھا۔ اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوا، اس کا ری ایکشن جائز ہے۔ وہ جا کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ بریکنگ نیوز ٹی وی اسکرین پر بڑا سا لکھا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوا تو اس کا بدلہ بے قصور اور معصوم سے لینا تھا۔ پاپا اس سے سخت خفا تھے۔ ناظرین، یہاں پر آپ کو تازہ ترین خبر سے آگاہ کرتے ہیں کہ پاکستان سے فرانس جانے والی نجی ایئر لائن کی فلائٹ نمبر 113 کو پرواز کے کچھ ہی دیر بعد حادثہ پیش آ گیا۔ جہاز میں موجود پائلٹ سمیت 95 افراد ہلاک۔ نہیں! ماما کا ہاتھ سیدھا اپنے دل پر جا پڑا تھا۔ عیسیٰ احمد نے انہیں کال کر کے بتایا تھا کہ وہ فلائٹ نمبر 113 سے فرانس جا رہا ہے۔ ان کے ارد گرد دھماکے ہونے لگے تھے۔ انہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ سور پھونکا جا چکا ہے، جس سے ان کے کانوں کے پردے پھٹ گئے ہوں، ہر چیز تہس نہس ہو گئی ہو۔ پاپا آنکھیں پھاڑے بے یقینی سے ٹی وی اسکرین کو گھور رہے تھے۔ دعا کریں میں مر جاؤں۔ عیسیٰ احمد کا اداس لہجہ آس پاس فضاؤں میں گونج رہا تھا، بکھر رہا تھا، اور وہ چاہ کر بھی اسے سمیٹ نہیں پا رہے تھے۔